عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم. Honorable Deputy Prime Minister, Defence Minister, Chief of the Army Staff, General Syed Asim Munir, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar, Naval Chief Admiral Naveed Ashraf, میرے انتہائی قابل احترام قوم کے شاہینوں اور قوم کے بہادر بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم. آج میں آپ کو اپنی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے فتح کے اوپر، عظیم اور شاندار فتح کے اوپر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں. ابھی میں قوم کے ان عظیم ماؤں کے بیٹوں کو مل کر آیا ہوں جنہوں نے اس مختصر جنگ میں دشمن کے نہ صرف دانت توڑے بلکہ اس کے گھمنڈ اور غرور کو بھی اپنی اعلیٰ ترین پروفیشنل مہارت، دلیری کے ساتھ دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا. میں سمجھتا ہوں کہ 6 مئی سے لے کر 10 مئی کے یہ جو دن گزرے ہیں اور 10 مئی اس دن کے اختتام سے پہلے پوری دنیا کو آپ نے اپنی اعلیٰ ترین جو مہارت ہے آپ کی، اس سے آپ نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. دشمنوں کو آپ نے ان کے چاروں طبق روشن کر دیے اور دوستوں اور بھائی خاؤں کے اعتماد کو آپ نے آسمان تک پہنچا دیا. میرے شاہینوں اور قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، پاکستان کی تاریخ میں اس سے شاندار فتح پہلے ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی. اور آپ نے اس شاندار فتح سے نہ صرف دنیا کی سوچ کو تبدیل کر دیا بلکہ خطے اور پوری دنیا میں جو ایکویژن ہے اس کو تبدیل کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مہربانی ہم پر نہیں ہو سکتی کہ افواج پاکستان کے اس شاندار کارکردگی کے اوپر پاکستانی تو ان کے تو سر فخر سے بلند ہیں اور اس کامیابی کے اوپر ہم سب کے گردنیں اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہیں، مگر دشمن کو آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ
کہ اگر دوبارہ اس نے اپنی کبھی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھا تو آپ اس کو پاؤں تلے رونگ دیں گے۔ اور میں اس کے لیے جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، اس میں سرفہرست سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ایئر چیف کو ظہیر بابر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نیول چیف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری حکومت پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 10 مئی کو پوری دنیا میں ایک ہی گونج اٹھی کہ یہ جنگ پاکستان نے اپنی تکنیکی مہارت، جو کہ بہت زیادہ ہوم گرون ہے، اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو آپ نے مہارت حاصل کی۔ مجھے ایئر چیف بتایا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر ہم نے یہ بھی اچیو کیا، یہ بھی اچیو کیا ہے۔ ابھی ہم نے ایک بڑی شاندار پریزنٹیشن لی ہے، اور اس میں جو صحیح صورتحال وہ سامنے آئی اس پریزنٹیشن میں کہ آج میں قوم کو یہ بتا سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ 5 جہاز نہیں، آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈرون بھی آپ نے مارا، اور اس کے ساتھ ایک ایسا دشمن جو پاپولیشن کے لحاظ سے بھی ہم سے کئی گنا بڑا ہے، اور حالیہ سالوں میں اس نے کئی 100 ارب ڈالر خرچ کر کے دنیا کا سب سے جدید اسلحہ اور اکوپمنٹ خریدا، اور بتایا عالمی طاقتوں کو کہ اس خطے میں وہی تھانے دار ہے، وہی پولیس مین ہے۔ میرے عظیم قوم کے سپوتوں، جوانوں، شاہینوں، بیٹوں اور بیٹیوں، 10 مئی کی شام کو آپ نے اس نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا، اور رہتی دنیا تک وہ کبھی اب اس طرح کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، تاریخ رقم کی ہے کہ جو قیامت تک دوست اور دشمن اس کو پڑھتے رہیں گے، 10 گھنٹے سے بھی کم آپ نے اس کو شکست ماس دی، اور پاکستان کا آپ نے جھنڈا وہاں تک بلند کیا۔ پوری دنیا اس جھنڈے کو آج احترام سے دیکھ رہی ہے۔ میرے شاہینوں اور قوم کے عقابوں، میں آج یہاں پر اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی بہادری کو، آپ کی جرأت کو، آپ کی دلیری کو۔ پوری قوم آج ایک ہے، یکجاں دو قالب ہے، اور اس مختصر جنگ کے دوران پوری قوم، 24 کروڑ عوام، ہماری مائیں، بزرگ، نوجوان سجدہ ریز تھے، اور دن رات دعائیں کر رہے تھے آپ کی کامیابی کے لیے، کہ یہ آپ کی کامیابی، یہ قوم کی کامیابی، یہ آرم فورسز کی کامیابی، اور یہ پاکستان کی کامیابی۔ اور رافیل جو بھی ہمیں پریزنٹیشن میں بتایا گیا کہ 3 رافیل آپ کے ادھر آئے،
اور یہ مارکا ان نوجوانوں نے سر کیا، اور یہ رافیل کو آپ نے جو مار گرایا، تو قرآن کریم میں جو واقعہ آتا ہے کہ ابابیلوں نے ہاتھیوں کو شہمات دی، آپ نے اپنے F-17 اور دوسرے جو آپ کے چائنی شناختی جہاز ہیں اس کے ساتھ آپ نے رافیل کو جو آپ نے نشانہ بنایا ہے، قیامت تک مودی اس کو یاد رکھے گا، دنیا یاد رکھے گی۔ اور اسی حوالے سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ آپ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، آپ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، آپ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تاریخ انہی الفاظ میں یہ جو مقابلہ ہوا ان رافیل کا یاد رکھے گی۔ میری قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، آپ نے اس عظیم فتح کے حوالے سے امام عالم کی یاد تازہ کر دی، آپ نے سیسل چودھری کی یاد تازہ کر دی، آپ نے سرفراز رفیقی کی یاد تازہ کر دی۔ ان کی بہادری اور شجاعت کے قصے آج پوری قوم کی زبان پر ہیں۔ اور ایئر چیف مارشل، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس مہارت کے ساتھ، جس ٹیکنیکل انوویشن کے ساتھ آپ نے یہ جنگ لڑی ہے اور آپ نے ایئر فورس کو لیڈ کیا ہے، آپ نے جو فادر آف ایئر فورس ایئر مارشل اصغر خان، اس کے بعد ایئر مارشل شمیم انور، جو انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی، آپ نے جدید ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل جو آپ نے انجیکٹ کیا ہے اس ایئر فورس میں، پوری قوم آپ کی اس کنٹریبیوشن کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے جس طریقے سے اس پوری جنگ کو لیڈ کیا، ہماری آرم فورسز کی قیادت جو یہاں پر بیٹھی ہے، اور یہاں پر ایئر فورس کے جو شاہین بیٹھے ہیں، بحری فورس کے ہمارے جو وہ جوان ہیں، اور بری فورس کے، اس طرح کی کوآرڈینیشن، اس طرح کی مشاورت شاید اس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ میں اس تاریخ کے ان اوراق کا گواہ ہوں کہ جہاں پر کنسلٹیشن میں ماضی میں فقدان تھا، بٹ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ٹیل دوز painful stories. This is the time to congratulate you and convey you what the international community feels about you. You have overnight earned their respect, grudgingly or otherwise, through your outstanding performance, which is unmatched in the annals of history of the world. اور یہ کوئی آپ نے آرام سے یہ گر نہیں سیکھے، دن رات آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے۔ آپ کے
والدین نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں اور دن رات آپ نے محنت کی اور وطن کے جذبے سے سرشار جغرافیائی سرحدوں کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ہماری آرم فورسز نے یہ جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ اس جنگ میں فرق کیا تھا دشمن اور ہمارے درمیان؟ ہم نے صبر، تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑا اور یہ فیصلہ کیا کہ دشمن نے ہماری امن کی پیشکش کو جس گھمنڈ میں ٹھکرایا، ہم نے فیصلہ کیا کہ اب دشمن کو جواب دیں گے بہت سوچ سمجھ کر۔ دشمن نے اپنے حملے میں ان ننھے منھے بچوں کو شہید کیا۔ یہ وہ پھول ہیں جو کھلنے سے پہلے مرجھا گئے، یہ وہ عظیم پاکستانی بننے والی روحیں ہیں جو کہ آپ کی طرح پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے۔ دشمن نے ان معصوم بچوں کو، ماؤں کو، جوانوں کو نشانہ بنایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر ہم نے، ان دلیر سپہ سالاروں نے دشمن کے جو فوجی تنصیبات تھیں ان کو اوپر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگا کر دشمن کے اوسان خطا کیے اور ان کے ہوش گم ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وطن کے لیے ہمارے جو جوان وطن کے لیے جان دے گئے، جان کی قربانی دی انہوں نے، قیامت تک ان کی قربانی کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ اور میں اس خدائے بزرگ و بدر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے عظیم شاہینوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، کہ آپ کی قربانی کو نہ میں نہ پوری قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی اور اس کی لاج رکھے گی۔ جس طرح آپ نے پاکستان کو اس جنگ میں عظمتوں کی انتہا تک پہنچایا، میں خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ہم پاکستان کی مٹی کی اور آپ کی اس قربانی کی لاج رکھیں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد اعظم پاکستان بنا کے انشاءاللہ۔ نیول چیف بیٹھے ہیں، اس جستجو میں تھے کہ دوبارہ 1965 کا دوارکا کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور اس شاندار فتوحات کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ امن ہمیں چاہیے، امن ہماری ضرورت ہے، لیکن امن کو کبھی کوئی دشمن کمزوری نہ سمجھے۔ اور میں یہ بھی آپ کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شہداء کے خاندانوں کہ جو کہ کوئی احسان نہیں، فرض ہے، فرض اولی ہے، ان کی کفالت کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ ان کو کبھی اس میں لغزش نہیں آئے گی۔ آج میں یہاں پر یہ بھی ایک واضح واشگاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس دشمن کو کہ تمہارا جنگی جنون کا بخار اتر چکا، ختم ہو گیا، اب امن کی بات کرو تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس امن کے لیے جو
लाजमी शराइत हैं वो तुम्हें अच्छी तरह पता है, मगर मैं दोबारा ज़हन नशीब कराना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक के खुद इरादियत का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनको देना होगा। और वादी कश्मीर में जो कश्मीरियों का लहू उससे सुर्ख हो चुकी है, वो तहरीक आज भी ज़िंदा है और उस वक्त तक ज़िंदा रहेगी कश्मीरियों की, जब तक कि उनको उनका हक नहीं मिल जाता। आएँ इसके लिए बैठकर बात करें ताकि ये वो इशू जो कभी भी दोबारा जंग की आग को भड़का सकता है, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करें। पहलगाम के हवाले से पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी जग हसाई की और दुनिया को पता लग गया कि ये एक खौल है, एक बड़ी ताकत का अंदर से झूठ और अंदर से खोखलापन है, और वो पूरी दुनिया ने देखा। और आज आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की एक जो अक्सरियत जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है कि हमने कहा कि आए एक शफाफ और एक ट्रांसपेरेंट इसकी तहकीक करा लेते हैं। उसके बदले में हिंदुस्तान ने जो हमला किया उसकी सारी बात मैं कर चुका हूँ। तीसरी बात आपने की कि ट्रेड एंड टेरर दे डोंट गो टुगेदर। तो ये दहशतगर्दी किसने की? हमने तो नहीं की। हमारे बच्चों को, उनको बेगुनाह बच्चों को आपने इस तरह उनको मारा कि शायद तारीख़ इस बेदर्दी को कभी नहीं भूल पाएगी। आपने बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैकिंग हुई उसमें आपका एक बहुत बड़ा उसमें रोल है, और ये कोई बात ढकी छुपी नहीं। समझौता एक्सप्रेस कौन नहीं जानता कि किसने उसको अगवा किया था? एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने उसको अगवा किया था। मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था? मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत कराने के लिए। हमारी बहादुर अफवाज दहशतगर्दों का दिन रात मुकाबला कर रही हैं और वो दिन दूर हैं। समझता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए ये इंतहाई काबिल फ़ख्र है कि मैं अजीम सपूतों के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको हदिया तबरीक पेश करने आया हूँ। मैं अपनी बात इस शेर पे ख़त्म करूँगा कि जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। अफ़वाज पाकिस्तान, पाकिस्तान। शहबाज शरीफ कामरा एयरबेस के दौरे के मौके पर पाक फ़ज़ाइया के जवानों से गुफ्तगू कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन के ख़िलाफ़ अजीम कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। हमें तारीख़ की अजीम फ़तह से अल्लाह ताला ने हमकिनार किया है। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से दुश्मन के चारों तबक रोशन हो गए। हमारी बहादुर अफ़वाज ने अपनी सलाहियतों से दुनिया को हैरत में डाल दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के भरपूर जवाब ने ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है।
انہوں نے کہا کہ ہمارے جرری جوانوں نے دنیا کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا ہے، ہر پاکستانی کو اپنے بہادر افواج اور سپوتوں پر فخر ہے۔ عسکری قیادت نے فرنٹ سے لیڈ کیا، پاک فضائیہ نے دشمن کے 5 نہیں 6 طیارے تباہ کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے اور انہیں دن میں تارے دکھا دیے، دشمن کو پیغام مل گیا کہ میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھیں نکال دیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پہلگام کے حوالے سے بھارت نے پاکستان پر جھوٹا الزام لگایا ہے، جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بھرپور جواب سے دشمن کے چاروں طبق روشن ہو گئے، پوری دنیا پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جنگی جہازوں کو مار گرایا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔